السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ آج ہم لیکچر نمبر 2 سٹارٹ کرنے لگے ہیں، جس کے اندر یونٹ نمبر 1 کا پیراگراف نمبر 5، 6، 7 کی ٹرانسلیشن کروائی جائے گی۔ پہلے تینوں پیراگراف کی ٹرانسلیشن لیکچر نمبر 1 کے اندر کروائی جا چکی ہے۔ آپ لیکچر نمبر 1 کی اپلوڈڈ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 5، دی پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو اے کلوز۔ دی پیریڈ آف ویٹنگ، انتظار کا عرصہ، ہیڈ کم ٹو اے کلوز، ختم ہو چکا تھا یا قریب ہو چکا تھا۔ تو اس کا باب محاورہ ٹرانسلیشن کریں گے بچے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھیں، یا آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں انتظار کا عرصہ ختم ہو چکا تھا۔ ہز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہارٹ واز اوور فلوئنگ with profound compassion for humanity۔ ہز آپ کا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہارٹ دل واز اوور فلوئنگ چھلک رہا تھا with profound گہری compassion ہمدردی for humanity انسانیت کے ساتھ۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل انسانیت کے ساتھ گہری ہمدردی کے لیے چھلک رہا تھا۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had a pressing urge۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی to eradicate کہ وہ کلا کما کر دیں، خاتمہ کر دیں رانگ بلیفز غلط عقائد کا، سوشل ایولز سماجی برائیوں کا، کرویلٹی ظلم اینڈ انجسٹس اور ناانصافی کا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آپ غلط عقائد، سماجی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ کر دیں یا کلا کما کر دیں۔ دی مومنٹ ہیڈ arrived when he خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was to be bestowed with نبوت۔ دی مومنٹ، وہ لمحہ، had arrived پہنچ چکا تھا when he خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was to be bestowed نوازا جانا تھا with نبوت سے۔ وہ لمحہ آ چکا تھا یا وہ لمحہ پہنچ چکا تھا جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا۔ وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے نوازا جانا تھا۔ One day when he خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was in the cave of Hira، حضرت جبریل علیہ السلام came and conveyed to him خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم the following message of اللہ سبحانہ وتعالی۔ One day ایک دن when he خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was in the cave of Hira غار ہیرا میں تھے، حضرت جبریل علیہ السلام came حضرت جبریل علیہ السلام آئے and conveyed to him اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا دی فالوئنگ میسج آف اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کا درجہ ذیل پیغام۔ ایک دن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار ہیرا میں تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ خاتم النبیین تک اللہ تعالیٰ کا درجہ ذیل پیغام پہنچایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ Read in the name of thy Lord who created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is the most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not۔ Read، پڑھو، in the name of thy Lord، اپنے رب کے نام سے، who created، جس نے پیدا کیا۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ created man، آدمی کو پیدا کیا، from a clot، ایک لوتھڑے سے، آف congealed blood، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے، جیلڈ جمع ہوا، بلڈ خون، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ Read, and thy Lord is the most bountiful،
پڑھو اینڈ thy Lord اور تمہارا رب از دی موسٹ بونڈیفل بہت کریم ہے. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے. who taught جس نے سکھایا دی یوز آف دی پین قلم کا استعمال، یعنی کہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. taught man that اور انسان کو وہ علم سکھایا which he knew not جو کہ وہ نہیں جانتا تھا. اس پیراگراف کا بچے بامحاورہ ٹرانسلیشن دیکھ لیں. انتظار کا عرصہ ختم ہو چکا تھا. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل انسانیت کے ساتھ گہری ہمدردی کے لیے چھلک رہا تھا. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آپ غلط عقائد، سماجی برائیاں، ظلم اور ناانصافی کا کلا کما کر دیں یا خاتمہ کر دیں. وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا. ایک دن جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا درجہ ذیل پیغام پہنچایا. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. بچے یہ پیراگراف ایگزام کی امپارٹنس کے حوالے سے 40% اہم ہے کہ یہ 40% اس کے چانسز ہوتے ہیں ایگزام کے اندر آنے کے لیے. جی بچے پیراگراف نمبر 6 دیکھیں. The revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun and the Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa alihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, Tawheed and the unity of mankind. The revelation ظہور of the divine message پیغام ربانی کا which continued جو کہ جاری رہا for the next 23 years اگلے 23 برس تک had begun شروع ہو چکا تھا and the رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had arisen اٹھ کھڑے ہوئے to proclaim اعلان کے لیے دی ونس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے اعلان کے لیے اینڈ دی یونٹی آف مینکائنڈ اور انسانیت کے اتحاد کے لیے. پیغام ربانی کا ظہور شروع ہو چکا تھا جو کہ اگلے 23 برس تک جاری رہا اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انسانیت کے اتحاد کے اعلان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. His Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. His Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam mission آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد was to destroy تباہ کرنا تھا دی نیکسس بندھن آف سپرسٹیشن اوہام پرستی کے، اگنورینس جہالت کے، اینڈ ڈس بلیف اور غلط عقائد کے، اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کنسپشن اور اعلیٰ و عرفت تصور کو قائم کرنا آف لائف زندگی کے، اینڈ لیڈ مین کائنڈ اور انسانیت کو روشناس کرانا تھا ٹو دی لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی سے، اینڈ ڈیوائن بلس اور روحانی سرور سے. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد وہم پرستی، جہالت اور غلط عقائد کے بندھنوں کو ختم کرنا یا تباہ کرنا اور زندگی کے اعلیٰ و عرفت تصور کو قائم کرنا تھا اور انسانیت کو ایمان کی روشنی اور روحانی سرور سے روشناس کروانا تھا. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد وہم پرستی، جہالت اور غلط عقائد کے بندھنوں کو تباہ کرنا اور زندگی کے اعلیٰ و عرفت تصور کو قائم کرنا اور انسانیت کی ایمان کی روشنی اور روحانی سرور کی طرف رہنمائی کرنا تھا. پیغام ربانی کا ظہور ہو چکا تھا جو کہ اگلے 23 برس تک جاری رہا اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انسانیت کے اتحاد کے اعلان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد وہم پرستی، جہالت اور غلط عقائد کے بندھنوں کو تباہ کرنا اور زندگی کے اعلیٰ و عرفت تصور کو قائم کرنا
اور انسانیت کی ایمان کی روشنی اور روحانی سرور کی طرف رہنمائی کرنا تھا۔ یہ بچے آپ کے ایگزام امپارٹنس کے حوالے سے یہ پیراگراف 30% امپارٹنٹ۔ پیراگراف نمبر 7 دیکھیں۔ Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam and his followers. Since چونکہ this belief یہ عقیدہ was threatening خطرہ پیدا کر رہا تھا their dominance ان کے تسلط کے لیے in the society معاشرے میں the pagan Arabs کفار عرب نے started شروع کیا to mount pressure دباؤ بڑھانا on the رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر and his followers اور آپ کے پیروکاروں پر۔ چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے تسلط کے لیے خطرے کا باعث بن رہا تھا تو کفار عرب نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. They wanted وہ چاہتے تھے to renounce کہ وہ دستبردار ہو جائیں their cause اپنے مقصد سے and take to idol worshipping اور اختیار کر لیں بتوں کی پوجا۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقصد سے دستبردار ہو جائیں اور بتوں کی پوجا اختیار کر لیں۔ On one occasion they sent a delegation to the Rasulullah Khatam al-Nabiyyin صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم kind and caring uncle حضرت ابو طالب۔ On one occasion ایک موقع پر they sent a delegation انہوں نے ایک وفد بھیجا to the رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کائنڈ مہربان اینڈ کیئرنگ انکل اور خیال رکھنے والے چچا حضرت ابو طالب کے پاس۔ ایک موقع پر انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والے چچا حضرت ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا۔ They told him either to restrain the Rasulullah Khatam al-Nabiyyin صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم from preaching Allah's subhanahu wa ta'ala message or to face their enmity. They told him انہوں نے آپ کو بتایا either to restrain کہ یا تو باز رکھیں دی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرام پریچنگ اللہ سبحانہ و تعالی میسج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے آر ٹو فیس دیئر انمائٹی یا ہماری دشمنی کا سامنا کریں سامنا کریں دیئر انمائٹی ہماری دشمنی کا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ یا تو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے باز رکھیں یا پھر ہماری دشمنی کا سامنا کریں۔ Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. Finding himself خود کو پاتے ہوئے in a dilemma کشمکش کی صورتحال میں یا پیچیدہ صورتحال میں۔ He sent for his انہوں نے بلا بھیجا his nephew اپنے بھتیجے کو and explained اور وضاحت کر دی to him آپ کے سامنے the situation صورتحال کی۔ اپنے آپ کو پیچیدہ صورتحال میں پاتے ہوئے انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا اور ان کے سامنے صورتحال کی وضاحت کر دی۔ یہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم responded with these memorable words رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے responded جواب دیا with these memorable words ان یادگار الفاظ میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا۔ My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah to heed. My dear uncle, میرے پیارے چچا جان, if they put the sun in my right hand, اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں, and the moon اور چاند کو in my left اور میرے and the moon اور چاند کو in my left میرے بائیں ہاتھ پر, even then پھر بھی میں I shall not abandon تارک نہیں کروں گا the proclamation اعلان جب پیغام کی تبلیغ کو of the oneness of Allah اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی.
میرے پیارے چچا جان، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے پیغام کی تبلیغ کو تارک نہیں کروں گا، پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے پیغام کی تبلیغ کو نہیں چھوڑوں گا۔ I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. I shall set up، میں قائم کروں گا، the true faith، پختہ عقیدہ، upon the earth، زمین کے اوپر، or perish in the attempt، or perish یا تباہ ہو جاؤں گا، in the attempt، اسی کوشش میں زمین پر عقیدہ برحق کو قائم کروں گا یا اسی کوشش میں تباہ ہو جاؤں گا۔ بچے یہ پیراگراف بھی ایگزام امپارٹنس کے حوالے سے 30% امپارٹنٹ ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس کی بامحاورہ ٹرانسلیشن دیکھ لیں۔ چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے تسلط کے لیے خطرے کا باعث بن رہا تھا، تو کفار عرب نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقصد سے دستبردار ہو جائیں اور بتوں کی پوجا اختیار کریں۔ ایک موقع پر انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والے چچا حضرت ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ یا تو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے باز رکھیں یا پھر ہماری دشمنی کا سامنا کریں۔ اپنے آپ کو پیچیدہ صورتحال میں پاتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا اور ان کے سامنے صورتحال کی وضاحت کی۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا: میرے پیارے چچا جان، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کی تبلیغ کے اعلان کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں زمین پر عقیدہ برحق قائم کروں گا یا اسی کوشش میں تباہ ہو جاؤں گا۔ جی بچے، آپ کے پیراگراف نمبر 5، 6، 7 کی ٹرانسلیشن میں نے کمپلیٹ کروا دی ہے۔ یہ میں نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کے اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں اور ان کو اپنے پاس لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 5، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل انسانیت کے ساتھ گہری ہمدردی کے لیے چھلک رہا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ غلط عقائد، سماجی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ کر دیں۔ وہ لمحہ آن پہنچا تھا جس میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے سرفراز ہونا تھا، یا آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں وہ لمحہ آ چکا تھا جس میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کا درج ذیل پیغام پہنچایا: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا مہربان ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم سکھایا جس کے متعلق وہ نہیں جانتا تھا۔ پیغام ربانی کا ظہور ہو چکا تھا جو کہ اگلے 23 برس تک جاری رہا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انسانیت کے اتحاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد اوہام پرستی، جہالت اور غلط عقائد کے مرکز کو تباہ کرنا تھا، اور زندگی کے اعلیٰ و ارفع تصور کو قائم کرنا اور انسانیت کو ایمان کی روشنی اور روحانی سرور سے روشناس کرانا تھا۔ پیراگراف نمبر 7، چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے تسلط کے لیے خطرے کا باعث بن رہا تھا، تو کفار عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقصد سے دستبردار ہو جائیں اور بتوں کی پوجا اختیار کر لیں۔ ایک موقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھنے والے چچا ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے باز رکھیں یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں۔ خود کو مشکل صورتحال میں پا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صورتحال کی وضاحت کر دی۔ اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تاریخی الفاظ میں جواب دیا: میرے پیارے چچا جان،
اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پیغام کی تبلیغ کو ترک نہیں کروں گا۔ میں زمین پر عقیدہ برحق کو قائم کروں گا یا اسی کوشش میں تباہ ہو جاؤں گا۔ جی بچے، آپ کے پیراگراف نمبر 5، 6، 7 کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ کروا دی گئی ہے۔ جو بچے پیراگراف نمبر 1، 2، 3 کی ٹرانسلیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ لیکچر نمبر 1 کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو بچے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس یونٹ کو میں نے 7 لیکچر کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلے 3 لیکچر کے اندر آپ کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ کروائی گئی ہے۔ لیکچر نمبر 4 کے اندر آپ کی ورڈز میننگ، 5 میں سنونیم، 6 کے اندر آپ کے کویسچن آنسر ایکسرسائز، اور لیکچر نمبر 7 میں آپ کی بک کے اینڈ پر جو ایکسرسائز دی ہوئی ہے اس کو سالو کیا گیا ہے۔ تو جو بچے اس طرح تیاری کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ لنک رہیں گے اور انشاءاللہ ان کی اچھی سے اچھی تیاری کروائی جائے گی، اور ہر حوالے سے سادہ سمپلسٹی کو اپنایا جائے گا، تاکہ چونکہ بچے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہیلپنگ بکس ہیں ان کے اندر کافی زیادہ ٹف ورڈنگ استعمال ہوئی ہے، تو اس لیے میں جو ٹرانسلیشن کروا رہا ہوں اس کو میں نے اپنے پاس نوٹس بنا کے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں، تاکہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں لیکچر نمبر 3 کے اندر، جس میں آپ کے پیراگراف نمبر 8، 9، 10 کی ٹرانسلیشن کروائی جائے گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ بیسٹ آف لک، خدا حافظ۔